اپنی زبان اردو، قومی زبان اردو، ہم سب کا ناز ہے تو پیاری زبان اردو۔ 70 سال ہو گئے پاکستان کے آئین میں یہ شامل کیا گیا تھا کہ 25 سال میں دفتری زبان قومی زبان میں تبدیل کر دی جائے گی اور دفتری زبان اردو ہوگی۔ 5 سال ہو گئے اس فیصلے کو آئے ہوئے سپریم کورٹ سے کہ تمام سرکاری اداروں میں تمام کارروائی اردو زبان میں منتقل کی جائے۔ یہ فیصلہ دیا تھا جسٹس جواد خواجہ صاحب نے، اور اس پر عمل درآمد کے لیے بھی دوبارہ درخواستیں دائر ہو چکی ہیں، اور آج ایک توہین عدالت کی درخواست کی سماعت جو ایم کوکب اقبال ایڈوکیٹ نے دائر کی کہ ان کے فیصلے پر اب تک عمل درآمد نہیں ہوا ہے، اس کی سماعت ہوئی جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی۔ اور سماعت کے دوران جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ ریمارکس دیے کہ زبان جو ہے ہماری شناخت ہے، اور اگر ہم اپنی زبان بھول جائیں گے تو گویا ہم اپنی شناخت کھو دیں گے، بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ ہمیں اس سے آگے جا کر اپنے بزرگوں کی طرح فارسی اور عربی بھی سیکھنی چاہیے۔ حکومت وفاقی اور صوبائی حکومت کو سے جواب طلب کیا گیا ہے کہ وہ جواب دیں کہ اب تک دفتری زبان اردو کیوں نہیں کی گئی، اور تمام کارروائی کے لیے تمام تراجم اردو میں کیوں نہیں کیے گئے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق، اور اب تک اردو کا نفاذ کیوں نہیں ہوا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ جس کا اطلاق خود سپریم کورٹ پر بھی ہوتا ہے انگریزی زبان میں ہی جاری کیا گیا۔ یہ نوٹس جو حکومت کو جاری کیے گئے وہ انگریزی زبان میں ہیں۔ عدالت سے پوچھنا یہ ہے کہ خود سپریم کورٹ کو کس نے روکا ہوا ہے اپنی دفتری کارروائی کو انگریزی سے اردو میں تبدیل کرنے کے لیے یا فیصلے اردو میں لکھنے کے لیے، تاکہ جو جاہل جو زیادہ پڑھے لکھے سائلان نہیں ہیں وہ بھی یہ سمجھ سکیں کہ سپریم کورٹ نے یا عدالت عظمیٰ نے کیا فیصلہ دیا ہے۔ درخواست گزار جو میرے استاد بھی ہیں، جورسپروڈنس ہم نے اس میں پڑھی مسلم لاء کالج میں، انہوں نے یہ درخواست دی ہے، اور آج ان کی کارروائی درخواست پر مختصر کارروائی کے بعد یہ نوٹسز جاری ہوئے ہیں۔ ہم ان سے معلوم کرتے ہیں اس کیس کی تفصیلات۔ تفصیل یہ ہے کہ 2003 میں میں نے ایک آئینی درخواست دائر کی تھی کہ ہماری جو اردو زبان جس کو علامہ اقبال نے قومی زبان بنایا تھا، اور آرٹیکل 251 آئین پاکستان کا اس میں لکھا ہے کہ 25 سال کے اندر اردو جو ہے انگریزی کی جگہ لے، تو اس پہ تو کوئی عمل ہی نہیں ہوا، تو لہذا اس پہ عمل کرایا جائے۔ تو وہ کیس جو تھا 2003 میں نے دائر کیا تھا، 2015 تک 12 سال لڑتا رہا۔ بالآخر ایک بہت عظیم جو جج تھے ہمارے جسٹس جواد خواجہ، وہ چیف جسٹس بنے، تو ان کے ساتھ دوست محمد اور دوسرے قاضی فائز جو بھی سپریم کورٹ میں، یہ 3 ججوں کا فل بینچ تھا۔ انہوں نے پھر یہ فیصلہ فرمایا تھا کہ جناب 9 حکم نامے جاری کیے کہ بھائی یہ سارا نظام جو ہمارے ملک کے اندر ہے اس کو اپنے اردو کے کالم میں ڈھالیے۔ اس میں حکومت نے 6 جولائی 2015 کو ایک مراسلہ فائل پہ موجودہ دیا تھا کہ جناب علی ہم 3 مہینے کے اندر یہ سارا کام کریں گے، اور اس میں تفصیل تھی کہ تقریریں اردو میں ہوں گی، بورڈ اردو میں لگیں گے وغیرہ وغیرہ، لیکن عمل شمل کوئی نہیں ہوا۔ تو وہ میں نے توہین عدالت کی پہلے درخواست دی تھی نا، تو وہ اس میں گورنمنٹ کے محکموں نے منسٹریوں نے آگے کہا کہ جی ہم کریں گے عمل، ہمیں موقع دیں۔ کورٹ نے کہا ٹھیک ہے، کیا کچھ بھی نہیں۔ اب 2-3 سال گزر گیا، پھر میں نے دوبارہ درخواست دی ہے۔ اب وہ اس میں پرنسپل سیکرٹری ٹو دی وزیر اعظم جو ہیں اعظم صاحب، ان کے نام پہ بھی نوٹس جاری ہوا، اور دوسرے جو فیڈرل سیکرٹری ہیں منسٹری تعلیم کے یا داخلہ کے یا کلچر کے وغیرہ وغیرہ، ان سب کو، تو وزیر اعظم صاحب کو پتہ چلا ہوگا، تو انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کی کہ میری تمام پریس کانفرنسیں، میری تمام تقریبات جو کچھ بھی ہیں سب اردو میں کرو۔ تو ہم بڑے خوش ہوئے۔ میں نے ایک بیان بھی کو جاری کیا تھا، پتہ نہیں پریس نے چھاپا نہیں، کہ بھائی اب آپ مہربانی یہ کرو، مزید قدم آگے اٹھاؤ کہ ایک انتظامی آرڈر جاری کرو۔ وہ منسٹریاں یہ کہتی ہیں کہ وزیر اعظم ایک انتظامی آرڈر، ایگزیکٹو آرڈر جاری کرے تو جناب وہ سارا کام ہو جائے گا، وہ جو ہے سرکاری زبان بن جائے گی اردو جو ہے۔ وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ ہمارا باس نہیں، ہمارا باس وزیر اعظم ہے۔
اب اس کے لیے اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ انتظامی آرڈر جاری کیا جائے. تو یہ توہین عدالت کی درخواست اس لیے دی تھی اور 1 سال لگا اس درخواست کو عدالت کے سامنے اس کی پیشی کرانے کے لیے. کوکب صاحب یہ جو عدالت ہے یہ اپنی عدالتی کارروائی اردو میں کرنے کے لیے بھی وزیر اعظم کے حکم کا انتظار کر رہی ہے؟ نہیں، یہ تو آپ کی بات بالکل درست ہے. کوئی اس کے لیے ضرورت نہیں ہے وزیر اعظم کے حکم کی. لیکن سچی بات ایمانداری کی ہے. اب دیکھو 60 سال کی میری وکالت ہے، میں بھی جانتا ہوں کہ یہ ذرا بہت مشکل کام ہے اردو میں سارا فیصلے لکھنا. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارا قانون چلا ہے یونانیوں سے. یونانیوں کے مقولے، پرنسپل، میگزم جو ہیں ہمارے لاء میں ہیں، وہ پھر ادھر سے رومن کے پاس آیا، رومن کے بعد انگریزوں کے پاس آیا. اب آپ اچانک کہیں کہ اردو میں ترجمہ ہر لفظ کا ہو جائے تو مشکل ہے. جو میگزم ہیں، جو اصول ہیں، جو بنیادی، مثلا یہ آڈی آلٹرم پالٹرم ایک اصول ہے قانون کا کہ کسی شخص کے خلاف کارروائی نہیں کرنی اس کو صفائی کا موقع دیے بغیر. اب اس کا ترجمہ آپ کیا کریں؟ اب آپ آڈی آلٹرم پالٹرم ہی لکھنا پڑے گا نا. تو یہ عملی مشکلات ہیں. تو لیکن وقت لگے گا، ہو جائے گا. اب دیکھیں جسٹس جواد خواجہ چیف جسٹس صاحب نے جو میرا فیصلہ لکھا اردو کا 2015، انہوں نے اردو میں لکھا فیصلہ، اگرچہ ساتھ انگریزی میں بھی لکھا وہ دوسرے طبقے کے لیے. تو اب یہاں پہ بھی یہ ہے کہ آہستہ آہستہ. اچھا میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے جو اردو میں فیصلہ لکھا ہے نا اور ساتھ انگریزی میں بھی لکھا ہے. جی جی وہ انگریزی تو سمجھ آ جاتی ہے، اردو سمجھ نہیں آتی کیا لکھا ہے. کیا فرمایا آپ نے؟ سمجھ انگریزی تو سمجھ آ جاتی ہے، ہاں، اردو سمجھ نہیں آتی کہ کیا لکھا ہے. نہیں ایسے نہ کہیں. بہت مشکل. نہیں، میں عرض کروں، میرے پاس ایسا کئی دفعہ پڑھا، آج بھی پڑھا، انہوں نے بڑا اچھا اردو لکھا، بہت اچھی اردو لکھی ہے. ایسا کوئی مشکل الفاظ نہیں لکھے کہ جس کی عام آدمی کو سمجھ نہ آئے. سچی ایمانداری کی بات ہے، بہت اچھا لکھا ہے اردو انہوں نے، بہت. وہ ابھی بھی ہے ہمارے پاس، یہ پیپر بک میں سے نکال دو بیٹا. اچھا وہ ایک اور مشکل ہے جی کہ انگلش ہے انٹرنیشنل لینگویج. ہاں بالکل. تو اب ہم جب باہر جا کے بات کریں گے تو ہر آدمی تو انٹرپریٹر افورڈ نہیں کر سکتا. یہ آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے. اس کا کیا حال ہے؟ میں آپ کو عرض کروں نا، جیسے جواد خواجہ صاحب نے اپنے فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو بینش انگلش فرام پاکستان. پاکستان سے انگریزی نکالنا نہیں چاہتے، بیکاز اٹ از دی لینگویج آف انٹرنیشنل ٹریڈ اینڈ کامرس. میں اس میں 2 لفظ اور اضافہ کرتا ہوں کہ اٹ از دی لینگویج آف سائنس اینڈ میتھمیٹکس اینڈ ٹیکنالوجی. آپ عبد القدیر خان جنہوں نے ایٹم بم بنایا ہمارے لیے، ان کو میں نے بلایا تھا فنکشن میں کرتا ہوں نا اسی اردو کے سلسلے میں. تو اس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر مجھے انگریزی نہ آتی ہوتی تو میں ایٹم بم نہیں بنا سکتا تھا، کیونکہ سارے فارمولے اور جو کچھ ہے سارا میتھمیٹکس وہ انگریزی میں ہے. تو وہ وقت لگے گا نا جناب، اتنی جلدی تو نہیں ہوتا. لیکن یہ بڑی بات ہے، سپریم کورٹ جو ہے پریشر ڈال رہی ہے، نوٹسز گورنمنٹ کو جا رہے ہیں، تو اب گورنمنٹ کر بھی رہی ہے. یہ اچھی بات کہی جی کہ زبان جو ہے وہ انسان کی شناخت ہوتی ہے، ہاں سیکھنا چاہیے، ترک کرنا درست نہیں ہے. تو اور علم کے لیے انگریزی سیکھنا بھی غلط نہیں ہے. وہ بالکل بجا فرما رہے ہیں آپ. بات یہ ہے کہ جدید علوم و فنون سارے انگریزی میں آ گئے نا. میں نے عرض کیا نا، یونانیوں سے سیکھا رومنوں نے، ہسٹری پڑھ لیں، رومنوں سے سیکھا انگریزوں نے. انگریزوں سے اب انڈیا میں ان کی حکومت 200 سال رہی ہے، پھر ان سے ہم نے سیکھا. تو اس طریقے سے مارچ آف سویلائزیشن اور کرنٹ آف ہسٹری کے خلاف نہیں لڑ سکتے آپ. آپ انگریزی کو نکالو گے تو خود آپ کوڑی کے ہو جاؤ گے. میں تو اپنی تقریروں میں کہتا ہوں، کئی ہے نا ہمارے پروفیسر ٹائپ، ٹیچر ٹائپ، وہ تقریر کرتے ہیں جی نکالو انگریزی کو. اور میں کہتا ہوں پاگلو، سر سید احمد خان کے زمانے میں مولویوں نے کہا جو انگریزی پڑھے گا وہ کافر ہو جائے گا. اور مسلمان سادی عوام انہوں کام نہیں پڑھتے، ہندوؤں نے پڑھ لی، وہ افسر بن کے مسلمان چپڑاسی کا کلرک رہ گئے. سر سید احمد خان کا احسان ہے کہ انہوں نے پھر سمجھایا قوم کو کہ خدا کے بندو، انگریزی پڑھنے سے کافر نہیں ہوگے، یہ علوم و فنون کی زبان ہے. اس وقت اسی زمانے میں فارسی ہوتی تھی ہماری علوم و فنون کی زبان، اب وہ یہ ہے ان کی ہے. تو ان سے آپ سیکھ کے اس کو ڈیولپ کرو، اپنی زبان میں لے آؤ. اب وہ اس قسم کے دقیانوسی آدمی ہیں کہ ایک شخص کہتا ہے ٹی وی کیوں کہتے ہو، آپ کہو اعلیٰ سماعت و بصر. میں نے کہا پاگل، میں نے اس لیے تو یہ پٹیشن دیکھ، بس اسٹاپ، ریلوے اسٹیشن اردو کے لفظ بن چکے ہیں، حالانکہ یہ انگریزی کے لفظ ہیں. تو اردو میں تو اتنی وسعت ہے، یہ ایک دریا بہہ رہا ہے، اپنے اندر سموتا ہے، فارسی کو، عربی کو، انگریزی کو، سب اور سموتا جاتا ہے. لشکری زبان ہے. جی لشکری زبان ہے.
لشکری زبان ہے، اور اس وقت سب سے بڑی دنیا کی دوسری زبان سب سے بڑی ہے اردو۔ آپ نبی پاک کے مزار پہ نبی پہ وہاں بھی اردو میں لکھا ہوا۔ آپ کسی ملک، سب سے بڑی بات ہے کہ پاکستان کے کسی گوشے میں اردو میں بات کریں لوگ سمجھتے ہیں، بولتے ہیں، تو یہ ہماری قومی یکجہتی کے لیے بھی بڑی ضروری ہے۔ اگر پاکستان ایک جسم ہے تو اس کے اندر جو روح ہے نا، وہ ایسے تو نہیں کہا، وہ اردو ہے۔ اردو قرآن پاک کا اردو ترجمے سے ہمیں پتہ چلا قرآن میں کیا لکھا ہے۔ احادیث ائمہ کرام بڑے لوگ ہمارے جو ہوئے وہ اردو میں ترجمے ہوئے۔ علامہ اقبال نے اردو کے ذریعے آپ کو پتہ ہے ہمیں پاکستان بنا دیا۔ تو اس لیے یہ بات ہے کہ اردو جو ہے وہ تو ہماری جان ہے، ہماری روح ہے جسم کے اندر۔ اس کو چھوڑو گے تو جناب والا کچھ بھی نہیں، دنیا میں کچھ بھی نہیں بنو گے۔ چلیں آپ اگلی دفعہ یہ سزا تو کیجیے گا کہ کم از کم اس کیس کا فیصلہ عدالت اردو میں سنائے۔ بہت بہتر جی، بہت بہتر، کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی۔